نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج الحمدللہ ہم تفسیر قرآن کا مستقل سلسلہ شروع فرما رہے ہیں، تو ابتدا میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت کو جاننا لازمی ہوگا کہ قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا، بعض دانشور میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، آپ صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں، تو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کلام اللہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اس کو سنے اس کے لیے بھی اجر ہے، جو اس کو سننے کے بعد اٹک کر پڑھے اس کے لیے بھی اجر ہے، پھر جو اس کو صحیح سیکھ کر اچھی طرح پڑھے اس کے لیے بھی اجر ہے، اور پھر جو اس پر عمل کرے اس کے لیے بھی اجر ہے، پھر عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھانے پر بھی اس کا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ لوگوں قرآن کو سنو توجہ کے ساتھ اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اس کی باتوں میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ایسے بندے پر میں رحم فرماتا ہوں۔ اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کلام اللہ کو میں نے ہی نازل فرمایا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہر صورت میں حفاظت فرمانی ہے، معنی کی، الفاظ کی، تفسیر کی، قرات کی، تو ہر متن کی، ہر صورت میں قرآن مجید کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ تو سننے کا بھی ثواب ہے، پھر پڑھنے کا تو زیادہ ثواب ہے کہ پڑھنے کی صورت میں اس کی حفاظت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے، کوئی حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے۔ کیسی نیکی ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، وہ ایک نیکی ایسی ہے کہ جو 10 کے برابر ہے۔ یعنی ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ایک حرف پڑھنے کو اللہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ذرا اس ثواب کو سمجھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کو تولا جائے گا، وہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، تب پتہ چلے گا کہ پڑھنے کا کتنا فائدہ تھا۔ آج جو دانشور اعلان کرتے ہیں کہ یہ مدارس ختم کر دو، ان میں صرف الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، کچھ اور چیز نہیں سکھائی جاتی، بچوں کو رٹایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے، نہیں، اس کا بہت ہی مقام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کی مثل ہے۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں یہ مغالطے میں نہ رہنا کہ الف لام میم آپ کو ایک حرف لگے، آپ یہ سمجھیں کہ اس کی 10 نیکیاں ہیں الف لام میم پڑھنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن الف حرف واللام حرف والمیم حرف، کہ لام، الف لام میم یہ تین حروف ہیں۔ الف علیحدہ حرف ہے،
اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور پھر لام کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہاں، پھر اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ لوگوں کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کو عزت بخشی، ان کے شان بڑھائی، ان کو عظمت عطا فرمائی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام دنیا میں بلند فرمایا۔ اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس قوم نے اس قرآن مجید کی طرف پشت کی، اس کو جھٹلایا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پڑھا نہیں، تو ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا۔ آپ کے سامنے زمانے کی مثالیں موجود ہیں، زمانے کی مثالیں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو اللہ نے عزت کا مقام نصیب فرمایا، اور ان کے مقابلے میں جو قرآن کے نام ماننے والے تھے کفار مکہ، وہ کفار مکہ کے علاوہ یہودی اور عیسائی، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ذلیل کیا۔ تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، پہلے اس کو سنیں، پھر اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک، یا تو قرآن تیرے لیے دلیل ہوگا، تیرے لیے گواہ ہوگا، یا تجھ پر گواہ ہوگا۔ اگر تو نے اس کا حق ادا کر دیا، وہ تو قیامت کے دن تیری سفارش کرے گا، جیسے کہ دوسری احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے تو قبر میں جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سامنے سے قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، اس کی حفاظت فرماتی ہے۔ تو قبر سے حفاظت کا ذریعہ بھی تلاوت قرآن ہے۔ تو قرآن کا حق ادا کیا۔ حق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو 40 دنوں میں ختم کیا جائے۔ تو قرآن کا حق ادا کیا تو یہ تیرے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ اگر اس کا تو نے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو یہ تیرے خلاف گواہ ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، آج اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اور پھر پڑھنے سمجھنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اس کا سیکھنا اور سکھانے والا آدمی، دنیا میں بہترین آدمی وہ ہے جو اس کو سیکھے اور سکھائے۔ صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا، قرآن مجید کو سیکھنا بھی ہے اور پھر اس کو سکھانا بھی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کے سننے کا بھی ثواب ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی ثواب ہے، قرآن پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہے، اور پھر قرآن کے سکھلانے کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ 4 مشن اپنا لو، قرآن کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور لوگوں تک اس قرآن مجید کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔